میں آپ کو بے شمار واقعات حدیث اور معتبر کتابوں کے ذرائع اور تاریخ کے ذریعے سنا سکتا ہوں، لیکن یہیں پر رک کر کے میں اتنا ضرور کہوں گا، اتنی تو بات ہمارے سمجھ میں آ گئی، جو قربانیاں ابو بکر صدیق نے اسلام کے لیے دیا ہے وہ کسی اور نے پیش نہیں کیا ہے، وہ قربانی کسی اور نے اسلام کے لیے دیا نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرما تھے، امیر المومنین ہیں، آپ صحابہ کو کچھ دین کی باتیں بتا رہے تھے، اتنے میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آتے ہیں اور ان کی نظر جب منبر پر پڑتی ہے، آج نانا جان نہیں، آج ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں۔ امام حسن نے کہا اے ابو بکر، اے چچا، آپ منبر سے نیچے اتر کے، یہ آپ کا منبر نہیں ہے، یہ ہمارے نانا کا منبر ہے، یہ آپ کے نانا کا منبر نہیں ہے، یہ ہمارے نانا کا منبر ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے نیچے اترے، امام حسن کو اپنی گود میں بٹھایا، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا، اے میرے بچے، اے آقا حسین، یہ سچ ہے، یہ منبر میرے باپ کا نہیں ہے، یہ منبر میرے نانا کا نہیں ہے، یقیناً یہ منبر آپ کے نانا کا ہے، یہ منبر آپ ہی کے بابا کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نبی کی محبت میں نبی کی یاد آ گئی، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ اتنے میں جا کر کے کسی نے مولا علی کو بتا دیا، آپ کے بیٹے نے امیر المومنین کو ایسا کہہ دیا۔ آپ دوڑے ہوئے تشریف لائے، آپ نے فرمایا، اے امیر المومنین، آپ یہ گمان نہ کرنا، یہ میں نے بچے کو سکھا دیا، ہم نے سکھایا نہیں ہے، ہم اللہ کے غضب سے ڈرتے ہیں، رسول کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اے میرے بھائی علی، آپ نے کیسے سوچ لیا؟ یہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا، آپ نے بچے کو سکھایا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ ہی سوچو کتنی محبت تھی اہل بیت سے، کتنی عقیدت تھی اہل بیت سے۔ امام حسین کا اتنا احترام کر رہے ہیں، امام حسین سے اتنی محبت کر رہے ہیں، اس طریقے کے واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ لیکن آئیے اب دوسرے رخ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہو ان کی شان کیا ہے، ان کی خلافت پر اعتراض ہو رہا ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کے ایمان پر سوال ہو رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں یہ سیدنا فاروق اعظم کون ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے مکمل کرنے کے بعد رب سے نبی مانگا تھا، لیکن اسی جگہ میرے نبی نے کھڑے ہو کر کے جناب عمر کو مانگا ہے، اسی جگہ پر کھڑے ہو کر کے جہاں ابراہیم نے کھڑے ہو کر کے نبی کو مانگا تھا، وہی نبی کھڑے ہو کر کے عمر کو مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، میں ان کی عظمت اور شان بیان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ان کا دفاع کرنے کے لیے میں اتنی دیر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ ذرا دیکھیے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے، اہل بیت کا کتنا احترام کرتے تھے، نبی کی آل کا کتنا احترام کرتے تھے۔ آج صرف ہمارا دعویٰ ہے مسلمانوں، ہم صرف دعویٰ ہی کرتے ہیں، لیکن صحابہ نے اگر دعویٰ کیا ہے تو اسے ثابت کر کے دکھایا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک شہر ہے جس کا نام مدائن ہے، وہ مدائن شہر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوتا ہے۔ بہت سارا مال غنیمت حضرت مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے، وہ سارا مال لے کر
کر کے مسلمان آتے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم کے مکان پر، حضرت سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یہ مال یہاں سے اٹھاؤ اور مسجد نبوی لے کر کے چلو۔ وہ سارا مال مسجد نبوی میں جمع کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، فاروق اعظم جس راستے سے گزرتے تھے اگر شیطان آ رہا ہے تو راستہ بدل دیتا تھا۔ یہ فاروق اعظم ہے جو آدھی سلطنت، آدھی دنیا کے حکمراں تھے، آدھی دنیا کے بادشاہ تھے۔ انگریزوں کا یہ بیان ہے اگر عمر جیسا ایک حاکم دنیا میں آتا تو پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہراتا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم کی شان ہے۔ اللہ اکبر، جب سارا مال مسجد نبوی میں جمع ہو گیا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ نے اعلان کرنے والے کو بلایا، ندا دینے والے کو بلایا، جا منادی کر دے مدینے کی گلیوں میں تو جس کا حصہ ہو آ کر کے مال غنیمت سے لے کر کے جائے۔ منادی نے اعلان کر دیا، اب مسجد نبوی کے سامنے بڑی لائن لگ جاتی ہے۔ وہ مسلمانوں، وہ زمانہ کیسا زمانہ تھا، آپ کا عدل و انصاف کیسا عدل و انصاف تھا۔ ایسے ماحول میں جب صحابہ کی جب وہ صفیں لگی ہوئی تھی، انہی صفوں میں امیر کا بھی بچہ ہے، انہی صفوں میں غریب کا بھی بچہ ہے، انہی صفوں میں حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کے صاحبزادے عبداللہ بھی ہیں، اور اسی صف میں سرکار امام حسن بھی ہے، امام حسین بھی ہے۔ اللہ اکبر، کیسا نظام تھا آپ کا۔ آؤ ذرا دیکھو، ہر آنے والا آتا اپنا حصہ لے کے چلا جاتا، آنے والا آتا اپنا حصہ لے کر کے چلا جاتا۔ آخر میں حضرت امام حسن کی باری آتی ہے۔ آپ نے کہا چچا مال غنیمت سے میرا حصہ عطا کیجیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے کا 1000 روپیہ عطا کیا۔ حضرت امام حسن آگے بڑھے، امام حسین آگے ابھی بچپنا ہے۔ امام حسین نے کہا چچا جان مال غنیمت سے میرا بھی حصہ عطا کیجیے۔ ابو بکر صدیق رضی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی 1000 روپیہ اس زمانے کا عطا کیا۔ ابھی یہ دونوں بچے اپنے حصے کی